السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو چند لمحوں کے لیے دی ہے وہ اچھی طریقے سے گزر رہی ہوگی، اور خوش ہوں گے اپنی لائف کو لے کر۔ مسئلے پریشانیوں کو اگنور کر کے جو چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں انہی میں خوش رہ کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے، میری امید ہے یہ۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو لیٹ سپوز پریشانیاں وہ تو آتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یس علی بھائی میں بالکل پرفیکٹ ہوں، یا میری زندگی بہت سٹیبل ہے، یا میں بہت خوش ہوں، بہت سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف سے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو۔ یو نو وٹ، اگر اللہ رب العزت اس زندگی سے ہی ہمیں مطمئن کر دے، اس زندگی سے ہی ہمیں سیٹسفائیڈ کر دے، یہ چلتی سانسوں سے ہمیں محبت ہونے لگ جائے، تو ہم موت کے تصور سے غافل ہو جائیں گے، ہم اپنی آخرت کو خود ہی بھول جائیں گے۔ جب بات آئے گی آخرت کی، اللہ کی، قرآن کی، عذاب کی، جنت کی، تو ہم بہت لائٹ لیں گے ان چیزوں کو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائشیں بھیجتا، پریشانیاں بھیجتا، ہمیں ایسے حالات میں اور ایسی سچویشنز میں ڈال دیتا ہے جس کو لے کر ہم اپنے آپ کو بہت ویک سمجھتے ہیں، اور جب ہم ویک ہوتے ہیں تب ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طاقت کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم فلفل نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی خود اپنے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ ڈیفینیٹلی لائف میں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب بات آتی ہے اب ضرورت پڑ گئی، اب سوچتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگوں پر نظریں جاتی ہے کہ کون میرا سنسیئر دوست ہے، کون میرا وفادار ہے، کون میرا اچھا سوچتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ایک کی طرف دھیان جاتا ہے، اس کی بہت ساری کوالٹی سامنے آتی ہے، لیکن جب اسی بندے نے ہرٹ کیا ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کرتے کرتے چھان بھی چلتی رہتی ہے، تب جا کے آخر میں ہماری آخری امید اللہ سامنے آتا ہے۔ تب جا کے ہم دل کھول کے اپنے اللہ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنی سچویشن بتاتے ہیں۔ کیا لمحہ ہوتا ہے نا وہ، ویسے جب انسان کمزوری کی حالت میں اپنے طاقتور رب کے پاس جاتا، جب انسان گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھ کر بھاری بھر کے اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھتا ہے ہلکا ہونے کی امید سے، کیا وہ لمحہ ہوتا ہے؟ آئی تھنک کہ بہت سارے مسلمانوں نے اور ایمان رکھنے والے لوگوں نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا، اس لذت کو فیل کیا ہوگا کہ جب انسان کمزوری کی حالت میں اپنے اللہ کے پاس جاتا، اپنے جرموں کو قبول کرتا، اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کی ایک کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اللہ اب معاف کر دے، آئندہ کی بات نہیں کروں گا۔ یہ چیز جو اس کو سکون دیتی ہے اور جو اس کی زندگی میں جو خوشیاں بھر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ نصیب کرے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، ہم گناہ کریں گے، ہم غلطیاں کریں گے، ہم لوگوں کے حق کھائیں گے، ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے اور بار بار معاف کرے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بار بار معافی مانگے، اور اللہ پر یہ فرض ہے کہ وہ بار بار معاف کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بس پریشان نہ ہوا کرے، کہنے کا مطلب یہ ہے چلنے دو یار، جیسے زندگی چل رہی ہے۔ یہ زندگی کب کسی کے اختیار میں ہے؟ یہاں جو جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا، جو جیسا بننا چاہتا ہے سم ٹائمز ویسے نہیں بن پاتا ہے۔ چلتی رہتی ہے یہ لائف، نکل جائیں گے ایک دن، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ، چلے جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ وہ رب جو کھلا رہا ہے لیکن جتا نہیں رہا، جو دے رہا ہے لیکن لینے کا اس نے کوئی پروسیس نہیں رکھا کہ میں دے رہا ہوں لیکن لے لوں گا۔ وہ رب جو محبت کرتا ہے، وہ رب جو ہمیں معاف کرتا ہے، وہ رب جو ہمیں گناہوں پر سزا دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا، ایسے رب کے پاس جانے کا انتظار تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے نا، ایسا ہی کہ نہیں؟ تو بس ریلیکس رہا کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ریلیکس رہا کریں، اپنی ٹینشنوں کو بھول جایا کریں۔ میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہا ہوں، اس کو بہت ہی غور سے سننا۔ یہ آپ کے لائف میں یہ بات آپ کی اسٹرینتھ بنے گی، کیونکہ میں جب پریشان رہ رہا تھا اپنی لائف کو لے کے، بہت سارے مسئلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، میری زندگی میں بھی بہت سارے مسئلے آئے، میں نے بہت جگہ پر ہمت ہار دی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ بس یہاں پر میرا دی اینڈ ہے، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، یہ میری برداشت کی آخری لیمٹ ہے، اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں بھی ایسے سوچتا تھا آج سے پہلے، لیکن جب سے یہ بات میرے ذہن میں آئی، میرے کانوں کے ذریعے سے میرے دل تک پہنچی، اور تب جب میں نے اس بات کو سمجھا اور میں نے
اس کو اپلائی کیا اپنی لائف پر تو یقین کریں میری زندگی بہت سٹیبل ہو گئی. چلو 50% کہہ لیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس بات سے کتنا اثر لیتے ہو. اور وہ بات کیا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں سم ٹائمز, ہم مایوس ہوتے ہیں سم ٹائمز, ہم پرابلمس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں, کنفیوز. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس زندگی کو کیسے سروائیو کریں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یار میں اور کتنا برداشت کروں. ایک اس سچویشن میں ایک انسان کا جانا فطرتی چیز ہے, سب انسان جاتے ہیں اس سچویشن. میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں, اس حل کو غور سے سنو. دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے لائی. اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ کہی کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ گے. اب اس کی تو ایک ہے ظاہری شکل کہ ٹھیک ہے اللہ کہہ رہے کہ نہیں گن پاؤ گے تو اوکے, نہیں گن پائیں گے. لیکن اگر اس کی گہرائی ان ڈیپتھ میں آپ کو لے جاؤں تو کیسا رہے گا؟ آپ کو کتنے تک, اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ چیزوں کو کتنا کاؤنٹ کر سکتے ہو, تو آپ کا جواب ہوگا کہ مجھے 1 لاکھ تک کاؤنٹنگ آتی ہے, 2 لاکھ تک کاؤنٹنگ آتی ہے, 3 لاکھ تک کاؤنٹنگ آتی ہے, 1 ارب, 10 ارب. یعنی بہت ساری ایک اماؤنٹ بڑی بتا دو گے کہ یار میں اتنا کاؤنٹ کر سکتا ہوں لائف میں, اگر مجھے کاؤنٹ کرنے کا کوئی بولے. اور اللہ کیا کہتے ہیں, اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی تمہیں جتنی کاؤنٹنگ آتی ہے نا, جہاں تک تم نمبرک میں چلے جا سکتے ہو, میتھمیٹکس کا اینڈ ہو جائے گا, لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. یعنی اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں ہم پر کر رکھی. اوکے, اب یہ تو ہو گئی نعمتوں کی بات. پھر آتی ہے دوسری بات, پریشانیوں کی, آزمائشوں کی, مصیبتوں کی, بیماریوں کی, جس کے بارے میں اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, پریشانیاں بھیج کے, مختلف حالات سے. اگر ہم اپنی زندگی کو نا ایک صفحے پر اتارنا شروع کر دیں, کسی کونے میں بیٹھ کر ایک پین ایک کاپی لے لیں اور اپنی پرابلمز لکھنے لگ جائے کہ میری زندگی میں آج تک کون کون سی پرابلمز آئی ہیں, یا چلو جو آتی ہیں وہ تو چلی گئی, کون سی موجود ہے, تو یقین کریں آپ اپنی زندگی کے جو مسئلے ہیں وہ 20 سے زیادہ نہیں لکھ پائیں گے, کیونکہ آپ کی زندگی میں 10 یا 20 مسئلے ہوں گے. میں ڈیفینیٹلی کہہ رہا ہوں, بھروسے سے کہہ رہا ہوں, پکی ٹکی بات کر رہا ہوں. یا چلو زیادہ سے زیادہ 50 مسئلے ہوں گے یار. اب 50 مسئلوں کو لے کر اٹس اپ ٹو یو کہ 50 مسئلوں کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ کے روتی رہو, پریشان رہو, افسوس کرو, افسردہ رہو, اپنی زندگی کو پیچھے لے جاؤ, سب کچھ بھلا دو, روتی رہو, سیڈ رہو, لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتی رہو. ایک کام تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو تم پر اتنی ساری نعمتیں کر رکھی ہیں ان میں جینا سیکھو. جو پریشانیاں سوچتی ہو تم یا سوچتے ہو تم اور اس کی وجہ سے تم پر مزید پریشان ہو جاتے ہو, تو دوسری طرف جو نعمتیں اللہ نے تم پر کر رکھی ہیں اس کے بارے میں سوچ کر خوش بھی ہوا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز تمہارا سٹریس کیا ہے کہ تمہاری جاب نہیں ہے. اوکے فائن, تمہاری جاب نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سٹریس ہے, ٹھیک ہے, پریشان ہونے کی بات ہے, اوکے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ تم کھا رہے ہو, تم بھوکے نہیں سو رہے, تم پی رہے ہو, تم پیاس کی شدت کو تم نے برداشت نہیں کیا. ہمارے صحابہ نے تو کربلا کے موقع پر پانی کے لیے ترسے. ہمارے نبی ہو کر 3 وقت کی روٹی کے لیے, یار آپ امیجن نہیں کر سکتے اس چیز کو. آپ لوگ کبھی بھی اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے کہ دنیا کا سردار فاقے برداشت کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر نہیں دیا, چلانے کے لیے گاڑی نہیں دی, رہنے کے لیے تمہیں اچھا مطلب لائف سٹائل نہیں دیا, تو یار یہ بھی تو دیکھو نا کہ ایک آنکھ دی تمہیں دنیا دیکھنے کے لیے, 2 ہاتھ دیے تمہیں چیزیں اٹھانے کے لیے, 2 پاؤں دیے تمہیں چلنے کے لیے, سیر سپاٹے کرنے کے لیے, تمہیں عقل, شعور, علم, فہم عطا کیا تاکہ لوگوں میں تم اٹھ بیٹھ سکو. تمہارے پاس گاڑی ہو, چلانے کے لیے پاؤں نہ ہو, تمہارے پاس گھر ہو, رہنے کے لیے عقل نہ ہو, تمہارے پاس دھن, دولت, عزت, شہرت ہو, لیکن تمہارا مائنڈ ہی کام نہ کرے, کیا کرو گے تم ان چیزوں کا؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں جو دیا ہوتا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, اور جو اللہ نے لیا ہوتا ہے ہم اس کو بہت سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے بن مانگے, بہت قیمتی چیزیں,
لیکن چند مٹی کے کھلونے اور پتلوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا سٹریس لیول بہت ہائی چلا جاتا ہے. اور اوپر سے ہمیں سمجھانے والے کوئی نہیں, اوپر سے ہمیں کوئی ایڈوائس دینے والا نہیں ہے کہ کوئی اللہ رسول کے ذریعے سے مجھے کوئی ایڈوائس میرے دل تک پہنچے, کیونکہ یہی باتیں انسان کے دلوں پر اثر کرتی. میں محتاج ہوا, مجھے 10,000 کی نیڈ ہے, میں کسی دوست سے مانگتا ہوں تو وہ دے دے گا 10,000, اور میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے میری بڑی ہیلپ کی, لیکن میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں, میں اندر سے پریشان ہوں, میں اندر سے اکیلا ہوں, مجھے 100 غم کھائے جا رہے ہیں. کوئی دوست آ کے یہ بھی تو بتا دے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا میرے بھائی, تیرے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں چھپا ہے, تیری زندگی کی سیٹسفیکشن اللہ کی قرآن میں چھپی ہے, تیرے دل کا مطمئن ہو جانا اللہ کی عبادت میں چھپا ہے. کوئی آ کے یہ بھی بتا دے یار. نہیں ہے. اچھا, جو ہوتے ہیں ان سے ہماری نہیں بنتی, ہم نہیں سنتی, ہم ان سے نہیں بولتے, ہم ان کو نہیں ٹائم دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سادہ ہوتے ہیں, سمپل ہوتے ہیں, ان کا لائف سٹائل بہت آسان ہوتا ہے. ہم لگژری لائف جینے والے لوگ ہیں, ہمیں برانڈڈ چیزیں چاہیے, ہمیں برانڈڈ ہوٹلز میں کھانے چاہیے, تب جا کے تو ہمارا سٹیٹس شو ہوگا. ارے کس سٹیٹس کی بات کر رہے ہو تم؟ چیزیں تمہارا سٹیٹس بنائے گی. ایک مسلمان کا سٹیٹس چیزیں کبھی بنا ہی نہیں سکتی. ایک مسلمان اور ایمان رکھنے والے شخص کا سٹیٹس چیزیں, دھن دولت, دنیا نہیں ہوتی. لیکن مسلمان ہے کہ ان چیزوں کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس گاڑی آ گئی, میرے پاس گھر آ گیا, میرے پاس اچھی بیوی آ گئی, رہنے سہنے کا اچھا ڈھنگ مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, آپ لوگ میری عزت کریں گے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے, یہ سوچ نہیں ہے. مسلمان کا سب سے بڑا فخر اللہ ہوتا ہے, مسلمان کا سب سے بڑا پراؤڈ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے. مسلمان جو غرور کرتا ہے, اور وہ والا غرور نہیں, اچھا غرور, وہ اپنے اللہ رب العزت اور اپنے مسلمان ہونے پر اور اللہ کے ساتھ کنیکشن پر دل میں اسے یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک مسلم ہے. لیکن ہمارا مزاج ہی عجیب طرح کا ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ آلریڈی ہم کامیاب ہیں, سینے میں اتنا بڑا کلمہ لے کے گھوم رہے, کامیابی ہے. آدھی دنیا سے بلکہ زیادہ 70% لوگ اللہ کے تعارف سے ہی انجان ہیں, اور اللہ نے ان کو گاڑیاں, بنگلے, عزت, دولت, شہرت سے نوازا ہوا. کیا فائدہ؟ تم میں سے کوئی انسان ان لوگوں کو کامیاب کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تمہاری زندگی مسئلوں میں جکڑی ہوئی ہے, تم پریشان ہو. تم گھر کے مسئلوں کو حل کرتے ہو تو کاروبار کے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں, کاروبار کے مسئلوں سے نکلتے ہو تو رشتوں کے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں, رشتوں کے مسئلوں سے نکلتے ہو تو عزتوں کے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن تمہارے سینے میں اللہ کا تعارف ہے. پیدا ہوتے ہی تمہارے کان میں اذان ہوئی تھی, بولتے ہی تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. تم کامیاب ہو, تم ان سے زیادہ کامیاب ہو. تم ایک اس دنیا کے بنانے والے کو جانتے ہو, اس کا تعارف اپنی سینے میں لے کے گھوم رہے ہو. بھلے تم سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن تمہارے پاس ایک امید ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میرا رب ان گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ لوگ سٹریس میں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, دولت ہے, شہرت ہے, لیکن گناہوں کا بوجھ انہیں دبا رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے. ہر گناہ ایک بوجھ رکھتا ہے نا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے, یہ دلی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے, یہ مجمع میں صحیح طرح پراپر طریقے سے بات نہیں کر پاتا, یہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اس کے گناہ اسے اکیلا کر دیتے ہیں. تو یہی گناہ جب ایک مسلمان کرتا ہے تو یہ مسلمان بھی ان چیزوں سے گزرتا ہے, اور یہی گناہ جب نان مسلم کرتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے گزرتے ہیں. گناہ تو انسان کی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں, لیکن مسلمان کے پاس ایک بہت گرینڈ اپورچونٹی اویلیبل ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ سے صاف کروا سکتا ہے, ہلکا کروا سکتا ہے, معاف کروا سکتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 70% لوگ ہیں جو عیش و عشرت میں ہیں اور جو بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں, مرسیڈیز میں گھوم پھر رہے ہیں, ان کو کون بتائے گا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تمہارے دل تب سیٹسفائیڈ ہوں گے جب تم ان گاڑیوں سے اور ان لگژری لائف سے اپنا یقین ہٹاؤ گے اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا. کیونکہ ہمارا اور تمہارا رب کوئی اور نہیں ہے, ہم سب ایک اللہ کی کریشن ہے, ہم سب ایک اللہ کی مخلوق ہیں.
ہمارا مزاج بدل سکتا ہے, ہمارا بول بدل سکتا ہے, ہماری لینگویجز چینج ہو سکتی ہیں, ہمارے سٹیٹس چینج ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہم سب ایک ہیں. ہمیں فطرت نے ایک ہی طریقے سے اس دنیا میں لایا, ہم ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں, ہم ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں, ایک ہی زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے, کوئی کم فائدہ اٹھا رہا ہے, دیٹس اٹ. یہ تھوڑی سی بس اپس اینڈ ڈاؤنس ہے, یہ تھوڑی سی ہمارے اندر چینجنگ ہے. باقی ہم ایک پلیٹ فارم پہ جا کے سب ایکول ہیں, ہم ایکول ہیں. یہ اونچ نیچ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا رواج ہے. یہ امیری غریبی مالداری فقیری یہ تو ایک فطرتی چیز ہے. ان چیزوں کو لے کے اگر میں پریشان ہو جاؤں گا میں تو اپنی زندگی کے ساتھ برا کروں گا. لیکن اگر یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کریں گی اور میں اپنے اصل مقصد کی طرف قدم بڑھائے جاؤں گا تو میرا دل مطمئن ہوگا, میں اللہ کو پا لوں گا, میں اللہ کے قریب رہوں گا. مجھے کوئی دنیا کی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گی, مجھے دنیا کا کوئی غم کھا نہیں پائے گا, مجھے دنیا کی کوئی ٹینشن کمزور نہیں کر پائے گی, کیونکہ سب سے سپر پاور اللہ ہے. ہم باڈی گارڈ رکھ کے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں, ہم ایک نوکر رکھ کے اتنے ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ چلو اب سے ہمارا کام سارا یہ کرے گا. ہم ایک بندوق اپنے پاس رکھتے ہیں تو خود کو کتنا سیف سمجھتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رکھوالا, میں ہی تمہارا رازق. ایک چھوٹی سی جاب ملنے پر کتنا سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ہم. چھوٹی سی جاب, 10,000 کی ضرورت ہے, چلو 20,000 کی سیلری لگ گئی, بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہوں, کیونکہ یہ دنیا اور زمین آسمان کے سارے خزانے میرے پاس ہیں. اور اگر میں تم سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں اور پھر تم لوگوں کو مار دوں اور پھر 7 دفعہ پیدا کروں اور 7 زندگیوں میں تم لوگوں کی ہر ایک ضرورت, ہر ایک دلی خواہش پوری کر دوں, تمہیں جو چاہیے بولتے جاؤ ملتا جائے, بولتے جاؤ ملتا جائے, میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ تم جب ایک سمندر میں ایک سوئی ڈبوتے ہو تو سمندر کے پانی میں کیا کمی آتی ہے. اتنے بڑے رب کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں. ارے چھوٹے سے رشتے پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, جو 2 پیار کی باتیں کرتا ہے نا ہمارے آگے, ہم سارا دل اسے دے دیتے ہیں, بھروسہ بھی اس پہ, ٹرسٹ بھی اس پہ, اس کی ہر جھوٹی بات کو بھی سچ تسلیم کر لیتے ہیں. اور میرا رب جس نے آج تک ہم سے بے وفائی نہیں کی, جس نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں کامیابیوں سے نوازوں گا. اگر تم میری عبادات میں لگو گے, اگر تم میرے لیے کسی گناہ کو چھوڑو گے تو میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اس رب کی بات کو اتنا لائٹ لیا ہوا ہے میں نے, آپ نے, ہمارے گھر والوں نے. کتنے غلط یقین کے ساتھ ہم جی رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چند چیزیں ہمیں سیٹسفائیڈ کر دیں گی. نو 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 نو, بہت بڑا دھوکہ ہے یہ شیطان کا. آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک بات سمجھائیں کہ جب آپ کا رب آپ کو پیدا کر دیا, جب آپ کے رب نے آپ کو پیدا کر دیا تو شیطان نے آپ ہی کے رب سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو ناکام کروں گا, ان لوگوں کو جہنم کا امیدوار بناؤں گا, ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ میں کس کا ساتھ دے رہا ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں. اپنی زندگیوں پہ غور تو کریں, میں نے یہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کہاں گزار دیے, میں نے کس کی زیادہ مانی. میرا وہ رب جس نے بدلے میں شیطان کو کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے. ایک طرف میرا رب ہے اور ایک طرف میرا دشمن جس کو میں نے آج اپنا سب سے بڑا دوست بنایا ہوا ہے. ہر گناہگار انسان شیطان کو دوست بنا کے گناہ کرتا ہے نا, اور ہر عبادت گزار اپنے اللہ کو دوست بنا کے عبادت کرتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا یار, زندگی پر غور کرنے کی بات ہے نا یار, کہ میں کدھر جا رہا ہوں, میرے ایکشنز مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, میں کس سے وفا کر رہا ہوں. میری زندگی کا مقصد ہے ایک, اور میں کیا مقصد پر ہوں, سوچنے کی بات ہے. اچھا سوچتے ہوئے بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل سوچیں گے, پرسوں سوچیں گے, ترسوں سوچیں گے. کیوں؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں تمہیں آج ہی 10 لاکھ کا منافع دیتا ہوں, کیا کبھی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل لے لوں گا؟ ایک بندہ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کر لو, مجھے آدھا گھنٹہ دے دو, میں تمہیں کروڑوں کا بزنس کا فائدہ دے سکتا ہوں. کیا میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں میں کل آپ کی آفر پر غور کروں گا؟ نو. میرا اللہ کہتا ہے آؤ, ابھی آؤ, 2 آنسو بہاؤ, 60-70 سال کے گناہ معاف کروا لو. No one cares. No one think about that. Why? اور ایسا کر کے کیا ہم کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم کسی اور کے ساتھ برا کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے گھر میں
اپنے لیے اتنا شاندار بیڈ بنایا یہ سوچ کر کہ میں اس پر سوؤں گا، اس پر اچھا سا میٹریس سجایا یہ سوچ کر کہ میری کمر میں درد نہ ہو. پھر سردیاں ہیں، سردیوں کا موسم ہے، سب سے اچھا بلینکٹ تاکہ مجھے سردی نہ لگے. واو یار، کتنی پروٹیکشن اور کتنی کیئر کر رہا ہوں میں اپنے جسم کی. اور ایک روح جو میرے اللہ نے میرے اندر اپنے امر سے ڈالی، جو حقیقی چیز ہے، جب کل کو قبر میں اترے گی اور اس کی آنکھیں کھلیں گی اور ایک نئے جہان میں ہمارا اللہ سے سامنا ہوگا، ہم کیسے سروائیو کریں گے یار؟ جسمانی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے مسئلوں کے سامنے ہم کیسے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو سکتے ہیں یار؟ جب کل شیطان ہنس ہنس کے اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے تو تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ہمارا اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آخر کیوں؟ why؟ کتنا بے سہارا فیل ہوگا نا ہمیں. یہ باتیں ہیں یار، سمجھنے کی باتیں، یقین کریں سننے کی باتیں نہیں ہے. سنا تو ہم نے بہت کچھ ہے، علم تو اتنا ہے کہ ہم پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں. تو ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیتے.